میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اس امت کو مجموعی طور پر بھی اور اس امت کے ایک ایک فرد کو بھی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اس پوری امت کو اللہ نے ایک کام دیا، ایک ذمہ داری دی، اور اس کے لیے اللہ نے چنا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں اقوام عالم کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ اس امت کو اقوام عالم کے لیے بھیجا گیا۔ کس لیے بھیجا گیا؟ کہ ان کو نیکی کی طرف دعوت دیں، برائی سے منع کریں۔ یہ اس امت کا کام تھا، اور اس امت میں جو بھی ہیں، مالدار ہیں، غریب ہیں، شہری ہیں، دیہاتی ہیں، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، تو من حیث الامت اس پوری امت کو ایک ذمہ داری دی گئی، ایک کام کے لیے اس کو چنا گیا، بھیجا گیا اس کو، اور اس کے ایک ایک فرد کو بھی اللہ نے وہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ میں یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، میرا بھی یہی کام ہے، اور جو میری اتباع کرنے والا، یعنی جو میرے اوپر ایمان لانے والا ہے، اس کا بھی یہی کام ہے۔ اللہ نے اس امت کے ایک ایک فرد کو جو بھی حضور پہ ایمان لایا ہے، عورت ایمان لائی ہے، مرد ایمان لایا ہے، ایک بڑی عمر کا آدمی ہے یا نوجوان ہے، جو بھی ایمان لایا ہے اس کو اللہ نے یہ کام دیا، ایک ذمہ داری دی ہے۔ جب یہ امت اس ذمہ داری کو سامنے رکھ کے چل رہی تھی تو اللہ پاک اس اعتبار سے پھر اس کی تربیت فرماتے تھے۔ تو آدمی کی جو حیثیت ہوا کرتی ہے اس ذمہ داری کے بقدر ہوتی ہے، اور اس کا اجر بھی اسی حساب سے ہوتا ہے، اور اس کی تربیت بھی اسی اعتبار سے ہوتی ہے۔ ایک آدمی دو ہاتھ، دو پاؤں، دو آنکھیں، ایک سر، 24 گھنٹے اس کے پاس ہیں، ایک سبزی کی ریڑھی لے کر محلے میں وہ سبزی فروخت کرتا ہے، اللہ اس کی اس حساب سے تربیت فرماتے ہیں کہ فلاں گھر والے اس طرح کی سبزی پسند کرتے ہیں، اور فلاں گھر والے اس طرح کی چیز پسند کرتے ہیں، اور اس کی اعتبار سے اس کو معاوضہ اور اس کی اجرت ملتی۔ اسی طرح کے ایک اور آدمی، اس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، اور اس کے پاس بھی یہی دو ہاتھ، دو پاؤں، دو آنکھیں ہیں، لیکن وہ اپنی حیثیت کو بدل کے 50 ملکوں میں سبزی کے کنٹینر بھیج رہا ہے، وہاں سے منگوا رہا ہے، تو اس کو اس اعتبار سے اللہ سجھاتے ہیں کہ فلاں ملک والے اس طرح کی چیز پسند کرتے ہیں، اور فلاں ملک والوں کی یہ ضرورت ہے، فلاں ملک میں اس طرح سے تمہیں اس چیز کو پہنچانا ہے۔ تربیت اللہ کرتے ہیں، سجھاتے ہیں اس کو طریقے، معاوضہ بھی اس کو اسی حساب سے ملتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اس امت کا بچہ اس کو اللہ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری دی تھی، ایک بہت بڑا کام دیا تھا، لیکن ہم اس ذمہ داری کو بھول گئے، اسے بھولے نہیں بلکہ نسیہ منسیہ، ذہنوں سے نکل گیا، سوچ سے نکل گیا، یاد کرانے پر بھی یاد نہیں آتا۔ دیکھیے، کوئی شخص راستہ بھول جائے تو اس کو تو رہنمائی کی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی کو یہاں سے جانا تھا اس کو گوادر کی طرف کو، لیکن چل پڑا لاہور کی طرف کو، تو کسی سے بھی پوچھے گا بھائی یہ راستہ جو ہے یہ گوادر کو نہیں جاتا، یہ لاہور کو جا رہا ہے، تم سے غلطی ہو گئی ہے، اس راستے پہ چل پڑو۔ بیچ میں بھی جا کے پوچھے گا، اس کو واپس کر کے ادھر موڑ دیا جائے گا اگر راستہ بھول جائے۔ لیکن اگر منزل ہی بھول چکا ہو اس کو کون راستہ بتائے گا؟ بھائی کہاں جانا ہے تجھے؟ مجھے تو بھائی اس کو من جانا کہاں ہے، تمہیں پہنچنا کہاں ہے وہ تو مجھے پتہ نہیں۔ حیث الامت ہم صرف راستے سے نہیں بھٹکے، راستے سے پچھلے نہیں، بلکہ ہم اپنی منزل بھی بھول گئے۔ اس امت کو اللہ نے بہت بڑی حیثیت اور بہت بڑی ذمہ داری دی تھی، بہت بڑا کام دیا تھا۔ اس کے تذکرے، اس کا کہنا سننا اس کام میں تھوڑا تھوڑا آنا شروع ہوا، اور کچھ اس کا احساس بھی، اللہ کا شکر ہے، یعنی اللہ کے فضل سے ایک درجے میں اس کا احساس بھی آنا شروع ہوا ہے، لیکن ابھی بہت آگے بڑھنا ہے۔
اس امت کو میرے بھائیوں بہت بڑا کام اللہ نے دیا، اقوام عالم کی طرف بھیجا۔ اس لیے حضرات کرام اپنی حیثیت کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ جب ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ رستم کے ہاں گئے، اب رستم کون ہے؟ یہ اس وقت کی جو فارس کی حکومت تھی اس کا سپہ سالار تھا، فوج تھا۔ دو ہی حکومتیں تھی اس وقت فارس کی۔ تو اس نے پوچھا کہ تم لوگ ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ دیکھو ہم آئے نہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ نے تمہاری طرف نہیں، اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے، یہ معمولی بات نہیں کہ بھیجنے والا کون ہے اس کو دیکھو، ہم خود نہیں آئے، اللہ نے ہمیں بھیجا، ہم اللہ کے نمائندے ہیں۔ ذرا خیال سے بات کرنا، جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا، اے موسیٰ اب جائیے اور جا کے آپ دعوت دیجیے، بات کیجیے۔ کہا کہ میرے بھائی کو بھی ساتھ کر دیں، کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی کو بھی ساتھ دیجیے اور آپ دونوں جائیے، چل کے جائیے۔ اور فرمایا کہ دیکھو میں آپ دونوں کے ساتھ سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ ہمارے جمشید صاحب اس کو بہت دوسرے انداز سے کہتے تھے کہ میں سن رہا ہوں، کچھ کہے تو صحیح آپ کو، اور میں دیکھ رہا ہوں کچھ کرے تو صحیح، میں دیکھ رہا ہوں اور میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں، یقیناً میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور کس کے پاس جائیے؟ فرما بردار کو کہہ رہے ہیں کہ نافرمان کے پاس جائیے، ان نو تک وہ باغی ہے اس کے پاس جائیے، جا کے اس سے بات کیجیے، اس کو دعوت دیجیے، اس کو اللہ کی طرف بلائیے، سمجھائیے اس کو۔ پھر میرے بھائیوں کہ آپ جا کے بات کیجیے، شاید مان جائے، شاید یقین کر لیں، شاید اس کا رخ بدل جائے۔ یعنی فرعون جیسے کے بارے میں بھی امید رکھو کہ اللہ ہو سکتا ہے اس کے دل کو بھی پلٹ دے، دل تو اللہ کے ہاتھ میں